قریشی نے میرا سخت جواب دیا. میں نے کہا کہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے عرب و عجم کا کہ حیات انبیاء ثابت ہے. آیا سمجھ میں؟ حیات انبیاء بالکل ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا مظلوم گل صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے. صفدری لوگوں میں سے صفدری سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کو ٹکے کبھی نہیں سمجھتا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ علم سے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا. پھر ایک سندھ کے بڑے بزرگ نے پیر صاحب بن گیا. سمجھے بھائی جان؟ پیر صاحب اس نے مضمون لکھا کہ غضب کا مدرس ہے، بہت اچھا مدرس ہے. یہ رسالہ نکلتا ہے پنجاب سے، لکھا غضب کا مدرس ہے سب کا. اور پھر یہ ہے کہ وہ میرا ایک اعتراض نہیں تھا، استفسار تھا. اس کا جواب انہوں نے لکھا ابھی رسالوں میں، یہ کہ چھپ گیا. مجھے اتنی ہنسی آ گئی. آدمی جب ان الکلام یبدی ان المنطق یبدی، منطق اور گفتگو انسان کی عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا. اتنی مجھے ہنسی آ گئی کہ ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے. سمجھے بھی؟ اتنے بھی ان اصطلاحات سے ناواقف ہے. خیال کر لینا مولانا، میں اس وقت زندہ ہوں یا مرا ہوا ہوں؟ زندہ ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل انتم تشعرون حیاتی ام لا؟ آپ میرے حیات کو سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ جواب کیا آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں. اور شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتُمْ، لیکن آپ اس کی حیات کو سمجھتے بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ابن عبد البر اندلسی نہیں کہنا، ابن عبد البر اندلسی نے لکھا ہے الاستذکار کے اندر، مَا لَا يُرَى لَا يُكَيَّفُ. بولو، مَا لَا يُرَى لَا يُكَيَّفُ. جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب شہداء کی قبر کے اندر جو حیات ہے اور انبیاء کی جو ہے، ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نگاہوں سے غائب ہے، تو ہمیں اس کی کیفیت کا کیا پتہ. آپ ان کو تو چھوڑو، آپ کو میں انعام دوں گا، آپ یہ بتا دیں. میرا بیٹا بھی دیکھ رہا موٹو، آپ کو میں انعام دوں گا کہ آپ بتائیں کہ میری انگلیاں کس طرح ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، 1000 روپے تو آپ کو انعام دے دوں گا.